الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا نستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فمن يرد اللہ پس وہ شخص جس کے لیے ارادہ کرے اللہ یاد یہو کہ اس کو ہدایت عطا کر دے یشرح صدرہ للاسلام اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا اور وہ شخص کے ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی
گمراہی کا کر دیتا ہے سینے اس کے کو تنگ، حرجن کانما یصعد فی السماء، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح کر دیتا ہے اللہ ناپاکی علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کی سیدھی راہ، قد فصلنا الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو نصیحت پسند کریں، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا دوست ہے، وہی ان کا کار ساز ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز میں کہ وہ عمل کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن کے اکٹھا کرے گا اللہ ان سب کو، یا معاشر الجن، تو کہے گا کہ اے جماعت جنوں کی، قد استکثرتم من الانس، تم زیادہ تھے انسانوں سے، وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہے گا ان کے دوستوں سے جو انسانوں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا بعض ہمارے نے بعض سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلتنا، پہنچ گئے ہم اس وقت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا، قال النار مسواکم، ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے کہ آگ ہے ٹھکانہ تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر ہاں جس کے بارے میں اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح پھیر دیتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعض کی طرف، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس باعث کے وہ کماتے ہیں کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جب سے اللہ رب کریم نے انسان کی جنس کو اس زمین پر بسایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کئی زمانے بدل گئے، کئی طرح کے حالات بدلے، لیکن دو طرح کے لوگ کثرت سے آ رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو اس مدنی زندگی کو پسند کرتے ہیں، مل جل کر کے رہتے ہیں، شہر بساتے ہیں، بستیاں بساتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو اس شہری زندگی کو اور آپس میں اس طرح مل جل کر رہنے کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا بسیرا پہاڑوں پر، جنگلوں میں اور چلتے پھرتے زندگی گزارنا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ انسان کی جنس سے تعلق رکھنے والے جو مدنی زندگی کو پسند نہیں کرتے، جنگلات میں، پہاڑوں میں اور دور دراز علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ رب کریم نے اس قرآن کریم کی زبان میں جس طرح عربوں کی زبان میں بولا جاتا تھا کہ ان کو جن قرار دیا جاتا تھا، تو قرآن کریم نے بھی ان کو جن ہی کے لفظ سے
پکارا یا بلایا ہے۔ یہ بات بے شمار دفعہ دہرائی گئی ہے یہاں سے کہ جن ایک مخلوق ہے خاص جس کی پیدائش آگ سے ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ مخلوق مکلف نہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شریعت کی پابند ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار مخلوق ہے اللہ کی اس زمین میں بس رہی ہے، ذرا غور کریں، آپ ادھر ادھر دیکھیں، انسان ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، اتنی مخلوق ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے صرف اور صرف ایک انسان ہے جو مکلف ہے، کوئی مخلوق مکلف نہیں۔ پھر میں ایک بار عرض کروں کہ یہ مکلف کا جو لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ ہے جس کو یہ تکلیف دی گئی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، عقل فکر سے کام لینے کی، حلال حرام، جائز ناجائز، اپنا بیگانہ، ان ساری چیزوں میں تمیز کرنے کی اس کو حکم دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس میں وہ جن جو اس کی مخلوق سے ہے اس کا بھی تعلق ہے، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ترتیب دی گئی ہے۔ باقی مخلوق جو ہے اس میں سے کوئی مکلف نہیں، نہ ان کی طرف کوئی نبی آیا ہے، نہ رسول آیا ہے، نہ ان کو یہ تکلیف دی گئی ہے کہ دیکھو بھائی یہ اپنا ہے، بیگانہ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ وہ جس فطرت پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اسی فطرت پر جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ بس رہے ہیں، آپ کی ان بستیوں میں بے شمار کتے، بلے، کوے، جانور بے شمار ہیں، لیکن وہ کسی چیز کے پابند نہیں کہ کوئی ان کو شریعت دی گئی ہے، کوئی قانون دیا گیا ہے، کسی قانون کے وہ پابند ہیں، کوئی ضابطہ ہے ان کے لیے، کوئی ان کا حکمران ہے، کوئی بادشاہ ہے، کسی کی حکومت ہے، کوئی رعایا ہے، نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں انسانی شکل کے لیے ہیں، اور اس انسان میں وہ جن جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ بھی شامل ہے۔ اپنے ذہن میں بٹھانے کی بات کوشش کریں۔ جن کا دراصل معنی ہوتا ہے چھپ کر جو ظاہر نہ ہو، اندر رہے، اس کو عربی زبان میں جن کہتے ہیں۔ آئے غائب ہو جائے، پتہ نہ چلے، عربی زبان میں جن کہتے ہیں۔ جتنے حشرات الارض ہیں، حشرات الارض تو سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں سے لے کر بڑے بڑی چیزوں تک محیط ہیں، یہ سارے حشرات الارض جن ہیں۔ یہ آپ کے جانور جو آپ نے پالے ہوئے ہیں، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، عربی زبان میں ان سارے جانوروں کو جن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث میں بالکل واضح ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو جمائی آتی ہے تو وہ آہ کرتا ہے، منہ کھولتا ہے، اور وہ فطرت ہے، جانوروں سے بھی ہوتا ہے لیکن انسان سے بھی ہے۔ تو فرمایا اپنا ہاتھ آگے رکھو، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھو۔ یہ تعلیم دی گئی ہے، کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ جن تمہارے اندر داخل ہو جائے۔ پھر اس جن سے وہ مخلوق جو آگ کی جن وہ نہیں، یہ مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی انسان کے داخل چلا ہے، ایسے چلتا ہے تو ہوا اندر بھی کھینچتی ہے، باہر بھی جاتی ہے، تو اس سے اندر آ جاتا ہے، بڑی کوفت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جمائی آئے تو سامنے منہ کے ہاتھ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ جن تمہارے اندر داخل ہو جائے۔
صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایات ہیں، فرمایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب صبح کا ٹائم ہو یا شام کا ٹائم ہو تو گلیوں میں مت جانے دو۔ فرمایا یہ جنات آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ ہمارے مکلف جن نہیں ہیں، وہ آپ ہی نے رکھے ہوئے جانور ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں چگنے چرنے کے لیے، واپس آتے ہیں شام کو، صبح جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، کیسے گزارنا ہے کیسے نہیں گزارنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں تعلیم دی گئی ہیں اور حدیث میں ان کی وضاحت موجود ہے، لیکن بدقسمتی کہ مسلمان ساری قوموں میں سے ایک ایسی قوم ہے کہ جو ہی جن کا نام آیا تو وہ اس مخلوق کی طرف چلا گیا جس کو آگ کی بجائے تصور کیا گیا ہے، باقی مخلوق کی طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں۔ پھر وہ جن ڈالنے والے، جن نکالنے والے، جنات آ گئے ہیں، جنات یہ کر گئے ہیں، جنات وہ کر گئے ہیں، یہ بیماریاں جو کچھ چل رہی ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، میرے سے زیادہ پتہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں، لیکن جن کسی کے اندر حلول نہیں کرتا، وہ جن جس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک وہ جن ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جسے شیطان بھی کہتے ہیں، وہ طاقت ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھیں، میری بات اچھی طرح سن لیں، اور اس کے ساتھ انسان کے ساتھ جن دونوں اکٹھے آئیں، ایک جن الگ آتا ہے، انسان الگ آتا ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا، جہاں دونوں اکٹھا ذکر کیے جائیں وہاں نسل انسانی کا جن مراد ہوتا ہے۔ وہ جن جو اس مدنی زندگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ آج بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم جنگلی زندگی کو پسند کریں، آئے ادھر کسی جگہ پر 2 ڈیرے لگا لے، 2 4 10 ٹوٹیاں ڈالی، پھر یہاں سے اٹھے نہیں اور نکل گئے، وہ پھرتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی تفہیم کرانا اتنا مشکل تو نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی وہ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں راستے میں جدھر سے میں آتا جاتا ہوں 1 سے زیادہ جگہوں پر دکھا دوں گا اور اشارہ کر کے بتاؤں گا، ان کے پاس چلوں گا کہ یہ جن بیٹھے، ان کا تعلق نسل انسانی سے ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان مکلف ہے وہ مکلف ہیں، اور اسی طرح سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اللہ جتنے بھی قرآن میں فرمایا اے جنوں اور انسانوں، تم میں سے ہم نے رسول بھیجے۔ اور کسی سے پوچھ لو کہ جناب کوئی اس جن مخلوق سے کوئی رسول آیا ہے، تو سارے علماء کہیں گے، سارے مفسرین کہیں گے کہ وہ جن مخلوق جو ہے، جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، اس جنس سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ جو نبی اور رسول بن کر آیا ہے وہ اس انسان کی نسل سے آیا ہے، اور انسان کی نسل کے ساتھ جس جن کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس میں سے آیا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ نے جہاں بھی جنس، انس اور جن دونوں کو اکٹھا پیش کیا ہے، میرے خیال میں تفہیم میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑ رہا، میں ایک الگ جنس ہے، جن کا الگ معاملہ ہے، وہ میں بات نہیں کر رہا۔ جس مقام پر قرآن کریم نے جن اور انسان دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم میں سے ہم نے رسول بھیجے۔ بتاؤ تمہارے پاس انسانوں اور جنوں رسول آئے یا نہیں آئے، اور انہوں نے تعلیم دی یا نہیں دی؟ یہ سارے سوال کیے گئے ہیں، پوچھا گیا ہے، اور یہ اقرار ہے اس بات کا کہ ہاں رسول آئے۔ میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی عالم سے جا کر کے پوچھ لیں، کسی مفسر سے پوچھیں، کسی مت پہ فکر سے پوچھیں۔ جب یہ پوچھیں گے کہ جی اس انسان کی جنس کے علاوہ بھی کسی جنس سے رسول آیا، تو وہ کہیں گے نہیں آیا۔ لیکن جب جن اور انسان کا اکٹھا ذکر آئے گا، ان کو کہیں کہ یہ جن انسانی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ یہ بات نہیں مانیں گے، یہ نہیں تسلیم کریں گے۔
پھر ان سے کہیں کہ قرآن جو کہتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں تم میں سے ہم نے رسول بھیجے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر یہ جن انسان کی جنس سے نہیں ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ دوسری جنس سے جو جن عام معروف ہے تمہارے ذہن میں، اس میں بھی نبی آئے، رسول آئے، پھر مان لو۔ نہ تم وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو، ادھر جائیں تو وہ نہیں مانتے، ادھر آئے تو یہ نہیں مانتے۔ تو نہ ماننے کا کوئی علاج دنیا میں نہ ہے، نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ مان لینا، تسلیم کر لینا دلیل کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں تمہاری نسل میں سے ہم نے رسول بھیجے۔ ظاہر ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک مان لو، یا رسول ان سے مان لو، یا جن ان سے مان لو جیسے تمہاری مرضی، لیکن ان دو باتوں کے ماننے کے تم پابند ہو۔ ان میں سے ایک تو مانو، لیکن انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور خاص کر کے پھر مولوی بھی ہو، اس کا معاملہ تو اور عجیب ہے، اس لیے کہ جو کچھ وہ منہ سے نکال دے گا نا، عوام کہیں گے کہ بس مولانا نے یہ بات کی، ارشاد فرما دی ہے، نہ وہ قرآن یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتا ہے، نہ حدیث، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، مولانا یاد رہ جاتے ہیں، مفتی جی یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک مثال دے کر میں بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث رفع یدین کرتے ہیں، اور بے شمار دنیا میں لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہیں اور رفع یدین نہیں کرتے۔ رفع یدین تو جانتی ہیں نا، ایک بار تو کرتے ہیں سارے، لیکن یہ بار بار 2-3 بار جیسے اہل حدیث کرتے ہیں، شیعہ 6-6 8-8 بار کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کسی حدیث میں ایسا ذکر موجود نہیں ہے کہ نماز باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہو تو اس ایک رفع یدین کے علاوہ کہیں ذکر آئے۔ ایک بات۔ دوسری، وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جب شروع اسلام آیا تو اس وقت ہوتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ ساتھ لم بھی پیش کرتے ہیں کہ جی کفار آتے تھے، وہ بت رکھتے تھے ادھر۔ خام خواہ ایک بات ہے، نہ کوئی ذکر کسی مقام پر موجود نہیں، لیکن سارے عوام میں یہ موجود ہے کہ یار ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ بت لے کے آیا، پھر بت لے کے آیا ہے تو باقی رفع یدین پہلی دفعہ کیا تو بت نہیں گرے، اگر رکوع سے اٹھ کر کے رفع یدین کرے گا تو بت گر جائیں گے۔ پھر سجدہ کیا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، بغلوں میں اور سجدہ کرتے ہیں کتنا فرق ہو جاتا ہے، اس وقت بت نہیں گرتے، صرف بت گرتے ہیں جب رفع یدین کریں، ظہر کی نماز کسی نماز سے اٹھتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے تو اس بت گر جاتے ہیں، عوام میں معروف ہے۔ دوسری بات اور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ جس طرح گھوڑا پوچھل مارتا ہے نا، یہ پوچھل مارتے ہیں، یہ پوچھل نہ مارے، یہ ایسے کرنا ہے۔ گھوڑا پوچھل ایسے مارتا ہے کہ ایسے مارتا ہے، کبھی دیکھ لینا ذرا، ایسے قدرت نے لگایا ہے، اس کے پیچھے ہے نا وہ مکھیاں، وہ حشرات الارض کو روکنے کے لیے ایسے کرتا رہتا ہے، یہ تمہارا ایسے ہے۔ پھر مارنے نہیں ہے، کوئی جانور پوچھل جب اوپر اٹھائے گا تو وہ کھڑا نہیں رکھ سکتا، گیا تو آیا، ایسے تو ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کھڑا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع یدین کرو آرام اور سکون کے ساتھ، ٹک جاؤ، پھر دوبارہ رفع یدین ٹک جاؤ، ہاتھوں کو، وہ صورت تو بنتی نہیں، لیکن جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تفہیم کرنے کا مطلب یہ تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب کبھی ہم پڑھے کرتے تھے تو روایت ہم نے دیکھی، پڑھی، روایت پڑھی، اس میں یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، رفع یدین بھی کیا اور بیٹھ کر اٹھا۔ آپ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ایسے ہی ایک سجدے کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ لیکن ہمارے آناف
دوسری دفعہ بیٹھتے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے سے اٹھے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس حدیث میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی تھیں۔ کہتا ہے صحابی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے رفع یدین بھی کیا اور دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے کرتے دیکھا۔ اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ استدلال حضرت کا یہ تھا کہ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، رفع یدین بعد میں منسوخ ہو گیا، اور یہ بعد کے زمانے کی بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے، اس وقت سیدھے نہیں اٹھ سکتے تھے، ذرا ٹیک کر کے اٹھے، یہ بڑھاپے کی وجہ تھی، سنت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات کی؟ یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو گئیں، یعنی رفع یدین اس وقت کیا جب آپ بوڑھے تھے، یا یہ بیٹھے اس وقت جب ابھی آپ جوان تھے۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات مان لو، دوسری بے شک نہ مانو، لیکن ایک تو مانو۔ اگر یہ آخری وقت کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، آپ یہ بیٹھ کر اس لیے اٹھے کہ بوڑھے تھے، تو رفع یدین بھی اس وقت کیا، تو یہ رفع یدین مان لو کہ اخیر تک ساتھ رہا۔ یا یہ مان لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے تھے لیکن جوان تھے، تاکہ ایک مسئلہ تو حل ہو۔ لیکن نہ وہ آلاف وہ مانیں گے نہ یہ مانیں گے، اور مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو جب دیکھیں گے کہ کوئی علاج نہیں ہے تو کہیں گے ہاں ہم بتا سکتے ہیں کہ علاج کیا ہے۔ فرمایا یہ وام ہو گیا ہے بولنے والے، بیان کرنے والے کو، کہ دو زمانوں کی بات ملا گیا ہے۔ یہ راوی وہم کا شکار ہو گیا ہے، اس نے دو روایتوں کو ایک روایت میں اکٹھا کر دیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ اگر نہ ایک بات کو تسلیم کرنا ہو تو کوئی علاج نہیں کہ وہ انسان منوا سکے۔ انسان بولتا ہے، عقل فکر اس کے ساتھ ہے، الٹی سیدھی بات کر کے نکل جائے گا۔ میں نے بات اس لیے اتنی لمبی کی ہے کہ آپ سمجھیں۔ میں نے کہا ہے آپ کو یاد رکھیں، قرآن کریم میں جس جگہ پر اللہ رب کریم نے جن اور انسان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، وہاں سے وہ جن مراد ہے جو انسان کی نسل سے ہے، اور وہ مکلف ہے جیسے عام انسان مکلف ہے۔ لیکن اس کو جن کا کیوں لفظ اصطلاح کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مدنی زندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ جنگلوں میں رہنا، پہاڑوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ ابھی آج تک تمہارے بلوچستان کی تاریخ کو اٹھا لو، بے شمار لوگ ہیں مدتیں ان کے آباء و اجداد جنگلوں میں اور وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں، نیچے آتے ہی نہیں۔ حکومت ساری کوشش کر رہی ہے کہ یہ نیچے آئیں۔ افریقہ میں بے شمار ایسی قومیں موجود ہیں آج بھی، لیکن یہ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہم نہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک جن ایسا بھی ہے جس کا انسان کی جنس سے تعلق ہے، لیکن ان جن کا لفظ اطلاق ہوا ہے۔ مزید بات کہوں تاکہ شاید سمجھ میں آ جائے، خدا کرے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے، اگر کسی شخص نے اس کو کوئی ضرب لگائی ہے، مارا ہے، ایسا مارا ہے کہ اس کے اندر کا پیٹ کا بچہ جو ہے اس پر لفظ بولا جنین، اس کے جنین کو نقصان ہو گیا ہے۔ بخاری مسلم کسی حدیث کو اٹھائیں، یعنی ایسی حاملہ عورت کو کوئی مارے کہ اس کا جنین جو ہے وہ اندر ہی مر جائے، تو وہ دیت دے گا ایک انسان کی، اس لیے کہ اس نے ایک انسان مارا ہے۔ اس پر بچے کا لفظ بھی نہیں اطلاق ہوا، طفل کا لفظ جنین، جنین کا معنی تھا چھوٹا جن، یعنی ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، ابھی انسان کا بچہ تو ہے لیکن اندر سے باہر نہیں آیا، لہذا اس پر لفظ بولا گیا ہے جنین۔ یعنی ہر ماں جب حاملہ ہے تو بچہ اس کے اندر ہے تو وہ جنین ہے، یعنی جنین کا معنی چھوٹا جن، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا اس کا، تو اس لیے اس پر جنین کا لفظ اطلاق کرتا ہے۔ میرے خیال میں شاید اب تو سمجھ آ گئی ہو کہ یہ جن کا نام لینے سے اچانک چلے جانا کہ وہ آگ والی مخلوق جو ہے اس کی بات ہے، یہ بات نہیں ہے۔
قرآن کریم نے جس جگہ پر انس اور جن دونوں کو اکٹھا رکھا ہے وہاں یہ ارشاد فرمایا اے جنوں اور انسانوں تمہاری نسل سے ہم نے رسول بھیجے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن انسان کی نسل سے ہوا تبھی انسانوں سے رسول آئے. تو ہر رسول جو تھا وہ ایک ہی رسول اس جنس کی طرف بھی تھا جس کو انسان کہتے ہیں اور جن کی طرف بھی تھا جو مکلف ہے اسی انسان کی جنس سے. آج کے سبق میں چونکہ اس کا ذکر ہے اس لیے میں نے اتنی بڑی پھر بھی ایک دفعہ وضاحت کر دی ہے. فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ. اب ایک بات پھر سمجھنے کی ہے. فرمایا اللہ رب کریم کے قانون کے مطابق جس شخص نے ہدایت لینا ہوتی ہے ہدایت پانا ہوتی ہے جب وہ ہدایت کی بات سنتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے. سینہ کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھٹ جاتا ہے. کھل جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انشراح صدر ہو جانا یہ تسلیم کر لینا. انشراح صدر کا معنی خوشی کے ساتھ تسلیم کر لینا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کا دین کی بات کانوں میں پڑی اس نے بات سنی تو خوش ہو گیا. اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا. یشرح صدرہ تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. فرمایا کیا ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے. اسلام کی بات اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. لیکن جس کو گمراہی کی طرف جانا ہوتا ہے وہ اسلام کی بات سنتا ہے تو بجائے اس کے کہ سینہ کھلے سینہ تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سینہ تنگ پڑنا اور سینہ کھل جانا محاورہ ہے نہ سینہ پھٹتا ہے. خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے چہرہ انقباض کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے. آپ کسی دوست کو عزیز کو ملتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت انشراح پا جاتی ہے واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی طبیعت تنگ پڑ جاتی ہے. چونکہ میرے ساتھ یہ معاملہ اکثر ہوتا رہتا ہے اس لیے مجھے تو سمجھ آ جاتی ہے. میں نہیں کہتا آپ کو آتی ہے ہی نہیں آتی. مجھے تو پتہ چلتا ہے کہ کس کا سینہ جو ہے تنگ ہو رہا ہے اور کس کا کھل رہا ہے. اور یہ اللہ رب کریم کا فضل ہے کہ کون بھی میرے سامنے آیا اللہ کے فضل و کرم سے میرا سینہ کھل ہی جاتا ہے. کبھی تنگ ہوا ہی نہیں. واللہ حقیقت میں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ سینہ کھل گیا ہے یہ تنگ ہو گیا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں پڑھی ہیں جتنی باتیں پڑھی ہیں میں نے نہیں کسی مقام پر پڑھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کسی کافر کو دیکھ کر بھی تنگ پڑا ہو. جو ایک کافر کو اس طرح بلائے یا صاحبی یا اس کا سینہ تنگ ہے. ہائے ہائے ایسے لوگ تو بے شمار دیکھے جن سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہم نبی کے چہرے کو دیکھتے نہیں کہ کہیں ہم پر جادو نہ ہو جائے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی غالی سے غالی کافر کو بھی سینہ تنگ کر کے ملے. واقعات تو آپ نے پڑھے ہیں روزانہ پڑھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں لیکن باتیں یاد نہیں رہتی. روایات میں آتا ہے کہ کچھ عجیب ہی معاملات ہوتے ہیں. ایک عورت تھی اس کو خوشی ہوتی تھی کہ پیغمبر گزرے تو وہ کوڑا پھینکے راستے میں کانٹے پھینک دیں یہ خوشی ہوتی تھی. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے ان کانٹوں کو اور کوڑے کو برداشت کرتے تھے. واہ سبحان اللہ. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کون عورت ہے جو کوڑا پھینکتی ہے اس ٹائم پر جب میں نے ادھر سے گزرنا ہوتا ہے. کون ہے جو کانٹے پھیلاتا ہے راستے میں پتہ ہے. لیکن ایک دن بھی کسی مقام پر کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ آپ نے کسی سے شکایت کی ہوگی یار فلاں آدمی کو کہہ دو اس عورت کو کہہ دو کہ وہ میرے پیچھے ایسا کیوں کرتی ہے. اتفاق سے 2-3 دن گزر گئے اور وہ حرکت نہ ہوئی جو پہلے ہوتی تھی. تو اس وقت تشویش ہوئی. فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تو دیکھیں آپ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنے والا تھا یا کرنے والی تھی.
وہ اب حرکت نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ ادھر ادھر پتہ ہوتا ہے، معلوم کرتے کرتے اس دروازے کو جا کر کے کھٹکا دیا۔ کون؟ یہ دروازہ بھی اپنے چچا کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ حقیقی چچی ہے۔ جب دروازہ کھٹکا پتہ چلا کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے 2-3 دن ہو گئے یہ حرکت نہیں دیکھی، تو مجھے خیال ہوا کہ کیا وجہ ہو گئی ہے کہ آپ بیماری کی وجہ سے۔ فرمایا میں تیمارداری کرنے کے لیے آ گیا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو صحت دے۔ میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار وہ طریقہ، یہ ساری چیزیں روایتیں پڑھتے تو ہم ہیں، کسی مقام پر آپ نے ذہنی طور پر اس کو برداشت کر کے دکھایا ہے کسی کہ یہ بھی تو پیغمبر کی سنت ہے؟ کسی مقام پر، کسی بڑے بڑے مولانا، آپ اپنی بات سوچ لیں خود ہی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ واللہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی باتیں دیکھ کر بھی سینہ تنگ نہیں ہوا۔ لیکن یہ اللہ رب کریم کا قانون ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اسلام کی بات سنتے ہیں ان کا سینہ کھل جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں اسلام کی بات سنتے ہیں سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، اور یہ فعل فرمایا میں کہتا ہوں کہ یہ سینہ تنگ ہو جانا چاہیے یا اس کا انشراح ہونا چاہیے۔ جس کو انشراح ہو گیا اللہ کا فضل ہو گیا، اور جس کا سینہ تنگ ہو گیا اس کی تنگی کا اسی کو پتہ ہے، دوسرے پر تو اثر ہی نہیں ہو رہا اس کا کوئی۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ دوں، المعروف ہے، اور جو نہ مانے وہ پکا کافر ہو جاتا ہے ہمارے علماء کی زبان میں، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا 2-3 بار، ایک بار حدیث میں روایات میں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار تک ذکر ہے۔ لیکن میں بھی تسلیم کرتا ہوں روایات کو۔ ان روایات کو ہم کہتے ہیں کہ ساری کی ساری روایات کا تعلق خواب سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ لیکن ہمیں سمجھائی کیا جاتی ہے بات کہ نہیں، کہ جو خواب سے کہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، جو صحیح معنوں میں مانے کہ ہاں فی الواقعہ ایسے وہ مسلمان رہتا ہے۔ چلو مسلمان رہتا ہے یا کافر ہوتا ہے یہ آپ کے اختیار کا معاملہ نہیں، یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ چاک جو کینا گیا وہ بھی شرح صدر ہے، شک صدر ہے، کیوں ہے کیا کیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ دل کے اندر کچھ قدورتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو غلط طریقے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دل کو چیرا گیا، اس سے وہ چیز نکالی گئی، ایک تشت لایا گیا، اس میں رکھ کر کے دھویا گیا، وہ چیز نکال دی گئی۔ جو غلطی کی طرف لے جاتی ہے وہ چیز پیغمبر کے سینہ سے نکال دی گئی۔ اس کو مانو تو اسلام ہے، نہ مانو تو کفر ہے۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ وہ چیز جو برائی کی طرف لے جائے، کسی سے نکال دی جائے اور وہ برائی کی طرف نہ جائے، کمال کیا ہے اس کا؟ وہ چیز اندر رہے، پھر انسان اس برائی سے بچے تو یہ کمال ہے۔ اگر اس کے اندر طاقت ہی وہ ختم کر دی جائے، وہ برائی کی طاقت ہی نہ رہے تو کمال کا ہے۔ یہ فرشتہ جس کو کہتے ہیں، ملک زبان میں کہتے ہیں، یہ ملائکہ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں رکھی گئی، اس لیے وہ برائی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرشتے کی کوئی کمال بات نہیں ہے، انسان کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر طاقت وہ موجود ہے، لیکن اس طاقت پر کنٹرول کر کے برے کام کی طرف نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں آپ کم از کم بات کرتے اتنا تو سوچ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ طاقت سلب کر لی گئی ہے، نکال دی گئی ہے، فی الواقعہ تو پھر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ انسان کی طرف فرمایا آپ کو بھی بخار ہوتا ہے، مجھے بھی بخار ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ سے کبھی روایت میں 10 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے، مجھے اکیلے کو،
پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری طاقت ایک کے مقابلے میں 10 کی ہے، تو یہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، اس کو نکال دیں، برائی کی طاقت کو نکال دیں اور پھر آدمی برائی نہ کرے تو وہ کون سی بات ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہمارا کلچر بڑا عجیب ہے۔ ایک زمانہ تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک عورت کی طرف، میں نام نہیں لے رہا ورنہ ہمارے مفسرین نے تو سارے نام کھل کے لیے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں لیکن میں نہیں لے رہا۔ وہ نام لیا گیا کہ فلاں عورت فلاں مرد کے ساتھ ملوث ہو گئی، پہلے اولاد نہیں ہوتی تھی، اتنی بیویاں نہیں اولاد ہوئی، اس کے ہاں ہی اولاد ہوئی ہے، یہ ملوث ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہیں بات، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ بہت ساری مشہور ہو گئی نا، بات مشہور ہو گئی، آپ نے فرمایا جاؤ یار اس کو بلاؤ، اس سے پوچھ لیتے ہیں جس نے غلطی کی ہوئی ہے کہ آخر تم لے کے گئے تھے، آئے تھے، اس کے ساتھ گئے ہیں۔ حضرت علی کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس مرد کو بلا کے لاؤ، اس سے پوچھے، تحقیق کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نہا رہا تھا، غسل خانے سے یا کھلی جگہ میں نہا رہا ہے، وہ اٹھا، جب اس کو پتہ چلا تو حضرت علی نے دیکھ لیا، جب دیکھا تو وہ چیز جس کی طرف ملوث کیا گیا ہے وہ چیز ہی نہیں ہے۔ جب حضرت علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ بات لوگ کہتے ہیں بلا لیں اس کو، ملاحظہ کرا لیں، جو مرضی کر لیں، اس میں تو وہ چیز ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا اور فرمایا دیکھ لو جس بات آدمی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے، کہ اس کی چیز آلہ ہی وہ نہیں ہے، اور جس کے پاس آلہ ہی نہیں ہے وہ کام کیا کرے گا؟ میرے کہنے کا مطلب ہے صرف آپ کی تفہیم، کہ خدا کرے آپ کی تفہیم ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں منوانے کے لیے نہیں، لیکن میں نے مانا ہے کہ ایک جن انسان کی نسل سے ہے، تو میں نے اپنی طرف سے نہیں مانا، اس قرآن سے مانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں تم میں سے ہم نے رسول بھیجے، اور ظاہر ہے کہ وہ رسول انسان سے آیا ہے، اس جن آگ والے جن سے نہیں آیا۔ تو تسلیم کر لو کہ یہ جن جو قرآن نے بولا ہے یہ اس وجہ سے بولا ہے کہ یہ مدنی زندگی کو پسند نہیں کرتا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں، وہ جنگل کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اس پر لفظی جن کا بول دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کی باتیں اس کو پسند آتی ہیں۔ تو اس کھول دینے سے مراد شرح صدر سے مراد تفہیم کرنا ہے کہ سینے کو پھاڑ دینا ہے، شک کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، نہیں کرنا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا دل خوشی کے ساتھ ایک بات کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے اندر تنگ پڑ جاتا ہے، اسلام کی بات سنتا ہے دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ یہ رواجات ایسے ہیں نا مراد کہ ان رواج پر ساری دولت انسان خرچ کرتا ہے تو رواج کے تحت کرتا ہے۔ اگر اسلام کہے کہ یہ قانون اسلام کے مطابق کرو تو دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ برا نہ محسوس کرنا، آپ جس زندگی میں رہ رہے ہیں اس میں بے شمار رواجات ہیں، جن رواج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ان رواجات کو کوئی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ مرنے کا ہی صرف لے لینا، جتنے آپ کے پاس مرنے کے فنکشن ہیں، کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے سارے، پہلے روز جب مرا ہے تو پھر تیسرا ایک دوسرے دن آپ لگ گئی ہے کل، دوسرے دن لگ گئی، تیسرے دن لگ گئی، کل میں جو کچھ ہوتا ہے پتہ ہے، پھر 7واں ہے، 8واں ہے، 10واں ہے، 40 جو مرنے تک پیچھا اس کا نہیں چھوڑتے۔ اور اتنا پیسہ صرف ہوتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ لوگ خرچ کرتے ہیں، ادھار اٹھا کے بھی خرچ کر دیتے ہیں، قرض لے کے بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو اگر کھاتا ہے، جس گھر میں رہ رہا ہے، اس گھر کے ہمسائے میں اگر کھانا نہیں ہے تو تو نے حرام کھایا ہے۔
جب تک تو یہ کھانا اس اپنے ہمسائے کو نہ پہنچائے اس وقت تک حلال نہیں ہوتا۔ فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا رہے، اس کی نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ سارے گئے، اس لیے کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہا ہے۔ اس کو پتہ کرنا چاہیے تھا ہمسایہ کا، جو ہمسایہ کا پتہ کیوں نہیں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام جس معاملے میں کہتا ہے خرچ کرو، جی چاہتا ہے خرچ کرنے کو؟ کون ہے آپ میں سے اور ہم میں سے جو اس معاملے کو اس انداز سے سوچے؟ پھر آپ نے فرمایا جس کا قریب دروازہ ہے وہ تیرا قریب کا ہمسایہ ہے، جو تیری پشت کے ساتھ ہے وہ بھی تیرا ہمسایہ ہے، جو دائیں ہے وہ بھی تیرا ہے، بائیں ہے وہ بھی تیرا ہے۔ کچھ ہمسائے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کے حقوق مزید زیادہ ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں حدیث میں پاکی، لیکن کسی ایک چیز کی طرف بھی ہمارا کبھی خیال نہیں کیا۔ ایک بھائی کروڑوں اربوں روپے میں موجے لے رہا ہے، دوسرا تکے کھا رہا ہے، ایک ماں باپ نے ان کو کہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بڑے بھائی نے اس بات کو کبھی نہیں سوچا کہ میرا بھائی تکے کھا رہا ہے۔ اگر یہ اسلامی زندگی ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں تو جن کی مواخات کرائی گئی، بھائی بنائے گئے تھے نہیں، اٹھا کر کے اس کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوسرے بھائی نے کہا آدھی جائیداد تیری، 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، بیوی بھی تیری، جتنا مال ہے اس میں سے آدھا تیرا۔ وہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے بھائی، تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی، اللہ تجھے مبارک کرے، مجھے بازار کا راستہ دکھا، بازار تک پہنچا دے، میرے پیچھے رہ، میرا پتہ لیتا رہے، اتنی بات ہی تیرے لیے کافی ہے، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، مال اللہ دے گا۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ، وہ معاشرہ کدھر چلا گیا؟ ہمارے ہاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، لوٹنے کے لیے تیار ہے دوسرا۔ تیری جیب سے بھی نکالے گا، تجھے قتل کر کے مار کے تیرا پیسہ لے جائے گا۔ یہ بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے۔ جو محمد الرسول اللہ اسلام لائے تھے وہ اسلام تھا جس میں دینے والے دیتے ہیں، لینے والا لیتا نہیں۔ یہ اسلام، یہ تمہارے پاکستان کا اسلام وہ ہے کہ لینے والا کوشش کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، دینے والا دیتا نہیں۔ یہ بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے، فرق دونوں کا خود سمجھے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا انسان محنت کرے، پیسہ کمائے، اور وہاں خود بھی خرچ کرے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ ہر آدمی کے لیے یہ بات کہی ہے، ہر آدمی کے لیے یہ بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا دیکھو فلاں نبی تھا وہ کیا کاروبار کرتا تھا، اللہ فلاں رسول تھا وہ کیا کاروبار کرتا تھا۔ فرمایا میں کیا کیا کاروبار کرتا ہوں، بکریاں لوگوں کی چراتا رہا، تجارت میں نے کی، سارے کام کیے، نبی اللہ نے بنایا تو نبوت کے بعد اللہ نے جہاں روزی رکھی نیزے کے نوک میں رکھ دی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سارے معاملات جو اسلام کے تھے آج کسی مقام پر وہ نظر نہیں آتے۔ اسلام کا پورا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اور جس کو آج ہم اسلام کہتے ہیں واللہ اسلام کا نام بھی اس میں موجود نہیں، وہ ہم لے رہے ہیں صرف اسلام، کیونکہ اسلام کے نام میں سلامتی موجود ہے۔ جب ایک بھائی دوسرے کی بھائی سے سلامتی میں نہ رہے تو اسلام کا گیا۔ اسلام تو سب کے لیے ایسا تھا کہ وہ جدھر آ جائے، اسلام میں آ جائے تو سلامتی آ جائے۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا